السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کا جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، کتاب السلام۔ سلام یعنی جو ہم سلام کرتے ہیں، اس کے متعلق احکام اور مسائل، کہ سلام کا حکم کیا ہے، سلام کا طریقہ، کب سلام کرنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے، سلام کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ سب اس میں پیش کیے جائیں گے، اور اس کے 2 کلپ ہوں گے، 1 اور 2۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کو لوگوں میں پھیلانا کیسا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقے کے مطابق سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں، تو انہوں نے کئی آیتیں پیش کی ہیں، ان میں سے 2 آیتیں آپ سنیے۔ ایک سورہ نساء کی ہے، جس میں کہا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اتنا ہی جواب دو یا اس سے بہتر دو۔ اس سلام کو یہاں تحفے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ تحفہ یعنی سلام کا طریقہ، سلام کا تحفہ، اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے، وعلیکم السلام، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ نور کی ہے۔ سورہ نور میں کئی آیتیں ہیں جو سلام کرنے کا طریقہ، سلام کرنے کا آداب اور کب کب سلام کرنا چاہیے، یہ سب بتلایا گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اب اس میں بہت باریک نقطہ ہے۔ گھر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گھر وہ ہے کہ دروازہ گھر لگا ہوا ہے، تو آدمی وہاں جائے سلام کرے، وہی اجازت ہے۔ بعض بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، آدمی کا دروازہ کہیں اور ہے داخل ہونے کا، اور گھر اندر کہیں اور ہے، تو ایسی جگہ میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی وہاں کا طریقہ ہو، جیسے کال بیل ہے یا کچھ اور ہے، یہ استعمال کرے۔ لیکن آمنا سامنا انسان کا جب ہو تو سب سے پہلے سلام کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی گھر والا نہ ہو، اپنے نوکر چاکر کے ذریعے بھی کہے کہ گھر میں تشریف لائیے، اور آدمی گھر کے اندر ہو، تو آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کر لے۔ یہ سلام ایک اجازت بھی ہے اور ساتھ ساتھ گھر والوں کے لیے دعا بھی ہے، دونوں چیزیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو یا کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے لگو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفس پر بھی، اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک مبارکتاً طیبتاً، مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ گھر والوں کے لیے، خواہ اپنا گھر ہو یا دوسروں کا ہو، سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ اور مبارک تحفہ ہے۔ لہذا اپنے گھر میں بھی آئیں تو سلام کر لینا چاہیے،
کیونکہ یہاں فسلموا علی انفسکم ہے اور دوسری جگہ علی اہلیہا بھی ہے۔ تو اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آدمی کو سلام کرنا چاہیے، اپنے ہی بیوی بچے ہوں، اپنے ہی بھائی بہن ہوں، تب بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ آیتیں رہی۔ اب دیکھیے احادیث اس میں کیا آتی ہیں۔ ویسے سلام کا ذکر قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر ہے، لیکن ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اس باب کے تحت، اس کتاب کے تحت جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لما خلق اللہ تعالی آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قال، کہا، اذهب فسلم علی اولئک نفر من الملائکہ، کہ وہاں کچھ فرشتے بیٹھے تھے تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ جائیے فرشتوں کی جماعت کو سلام کیجیے، اور جو وہ جواب آپ کو دیں گے وہی آپ کے سلام کا جواب ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے ایک لفظ بڑھ کے کہا ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو آپ پر۔ تو یہی چیز ہے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلام کیجیے، کیوں کہ سب سے پہلی چیز ہماری طرف سے دوسروں کو اور دوسروں کی طرف سے ہمیں سلامتی ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث ایک ہے جو اس کے راوی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ باپ بیٹے دونوں مسلمان تھے، عمر بن عاص اور ان کے بیٹے عبداللہ۔ وہ کہتے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، رواہ البخاری و مسلم، کہ تم سلام کہو جن کو تم پہچانتے ہو اور جن کو تم نہیں پہچانتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اور یہاں تک کہ ہر مسلمان کو جس سے ہمارا کوئی کام ہو نہ ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، اور سلام کے لیے یہی الفاظ ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ آدمی ضرورت ہو تو سلام کرے اور ضرورت نہ ہو تو بغل سے نکل جائے، یا ضرورت ہے تو ایسے سلام گویا پوری محبت اور چاہت اور ساری چیزیں اس میں ڈال دے، اور ضرورت نہیں ہے تو صرف ایسے الفاظ سے بے رخی سے۔ یہ سب چیزیں اس حدیث کے خلاف آتی ہیں، کیونکہ حدیث میں کہا گیا کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے ہے اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے اس کام کو کرنا، اور بتلایا گیا کہ بہتر اسلام ہے۔ اس قسم کے سوالات صحابہ کرام اکثر کیا کرتے تھے، افضل الاسلام یا افضل الایمان، خیر الایمان، یا ای الاسلام افضل، یا ای الاسلام خیر، یا ای الایمان خیر۔ اس قسم کے بہت سے سوال ہیں۔ تو صحابہ کرام جن کے اندر جس چیز کی کمی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس چیز کا حکم دیتے تھے۔ لیکن سلام کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے جو آگے چل کر آپ کے سامنے بھی آئے گے۔ جیسے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ تمہیں آپس میں محبت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تم کو ایک ایسے کام کی طرف ہدایت نہ دوں، رہنمائی نہ کروں؟ اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم اس کو کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کو پھیلاؤ گے، ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی،
محبت ہوگی تو ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، اور ایمان ہے تو جنت میں داخلے کی نشانی ہے۔ گویا سلام کے ذریعے یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ تو یہاں بھی سلام کے فائدے بتلائے گئے، جس سے آدمی آپس میں محبت پیدا کرتا ہے اور یہ محبت اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن سلام کے بیٹے، اور آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن سلام کون ہیں؟ یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو وہ راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ ضرورت مندوں کو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کرو، رحم کو ملاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، یعنی رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھو جب لوگ نیند کی حالت میں ہو، یعنی سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں داخل ہوگو سلامتی کے ساتھ۔ تو یہاں بھی افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے سلام ایک دوسرے کو کرنا چاہیے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ سلام کا حکم اور سلام کی فضیلت۔ اب سلام کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، یعنی ہم اس کو کیا کیا الفاظ میں ہم سلام کریں، کیونکہ لوگوں نے بھی بہت سے الفاظ بنا لیے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی الفاظ نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ صرف اتنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ سلام کرنے والوں کے ہوں گے۔ جو آدمی جواب دے گا اس کے لیے دونوں آپشن ہیں، پورا جواب دے، یا اس سے کم دے، یا اس سے بہتر دے۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے بہت سے الفاظ استعمال کر لے، رضوان ہو، و مغفرت ہو، و جنت مقام ہو، و دوزخ حرام ہو، یہ سب میڈ ان انڈیا ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، کسی بھی احادیث سے یہ سب ثابت نہیں ہیں۔ صرف اتنے ہی 3 لفظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ تو اتنے ہی الفاظ سے ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ثواب کے طور پر ایک حدیث آئی ہے کہ جس کے راوی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا تمہیں 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا اور کہا 20، تمہیں 20 نیکیاں ملی۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا 30، تمہیں 30 نیکیاں ملی۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی میں۔ تو معلوم ہوا کہ 3 الفاظ کے 30 نیکیاں ہوتے ہیں۔ تو سلام کرنے سے ایک طرف تو ثواب بھی ملا، آپس میں محبت پیدا ہوئی، یہ محبت ایمان کی دلیل ہوئی، اور ایمان جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا۔ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو سلام کیا انہوں نے۔ اور یہاں ایک حدیث میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبرائیل یقرأ علیک السلام، کہ اے عائشہ، یہ جبرائیل آئے ہیں اور تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ قالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قلت، میں نے بھی کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔
تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، اور فرشتے جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھیں تو ان کو بھی سلام کیا انہوں نے۔ تو معلوم ہوا کہ سلام ایک بہتر کلمہ ہے جو دوسروں کو بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے آداب کیا ہیں؟ مطلب یہ کہ کون کس کو سلام کرے، کب کس کو سلام کرے، یہ بھی آداب بتلائے گئے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، سوار والا جو سواری میں جا رہا ہے چلنے والے کو سلام کرے، والماشی علی القائد، اور جو آدمی چل کے جا رہا ہے وہ بیٹھا ہوئے انسان کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اب جانے والے آنے والے لوگ ہیں، مان لیا کہ 3 آدمی جا رہے ہیں اور ادھر سے 5 آدمی 4 آدمی 6 آدمی آ رہے ہیں، تو جو 3 آدمی ہیں وہ 4 یا 5 آدمی والوں کو سلام کرے، یعنی کم لوگ زیادہ لوگ والوں کو سلام کریں گے۔ یہ تو ایک ادب بتلایا گیا۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں بھی والصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ ہے کہ اب سواری میں جانے والا پیدل چلنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن جب وہ سلام کرے گا تو گویا اس کے اندر غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں نہیں رہے گی۔ اسی طرح چلنے والا بیٹھنے والے کو معمولی سمجھتا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ تم معمولی نہ سمجھو، بلکہ سلام کر کے اپنے دل میں اگر تکبر غرور کہ میں جا رہا ہوں، یہ بیٹھا ہے، میں بڑے سواری پر ہوں، یہ چھوٹے سواری پر ہے، یا پیدل جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں انسان سے نکل جائے گی۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے، کہا گیا کہ ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اللہ سے انسانوں میں وہ شخص زیادہ قریب ہوگا جو سلام میں پہل کرے۔ اب یہاں چھوٹا بڑا سواری والا چلنے والا کہ یہ سب کا ذکر نہیں کر کے کہا گیا کہ وہ ایک ادب تو بتلایا گیا ہے، لیکن اس ادب کے اوپر ایک حکم یہ ہے کہ جو بھی آدمی سلام میں پہل کرے گا، یعنی پہلے سلام کرے گا، اس کو وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا، اللہ کی قربت اسے زیادہ نصیب ہوگی۔ تو لہذا چاہیے کہ آدمی سب سے پہلے سلام کرے۔ اولاہما باللہ تعالی، کہا گیا کہ وہ دونوں ان میں سے اللہ سے زیادہ قریب ہوگا جو پہلے سلام کرے، یبدأ بالسلام، جو سلام کو شروعات کرے، پہلے سلام کرے۔ اب سوال یہ کہ آدمی سلام کب کب کرے؟ مان لیا 4 آدمی بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے، چلے گئے، پھر 5 منٹ کے بعد ملے تو کیا دوبارہ سلام کریں گے؟ ہاں، کرنا چاہیے۔ راستے میں دونوں مل کے جا رہے تھے، بیچ میں راستہ آیا، دونوں اپنے اپنے راستے پہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اتفاق سے پھر راستے میں مل گئے، ہاں سلام کرنا چاہیے۔ گھر سے ابھی نکلے تھے، فوراً واپس آئے، سلام کرنا چاہیے، ہاں کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے سلام کرنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے کوئی اندر گیا، پھر ملنے کے لیے باہر آ گیا، پھر فوراً اندر چلا گیا، تو اس کے درمیان، ہاں اس کے درمیان بھی اگر آدمی آئے واپس اور پھر سلام کرے تو بھی درست ہے۔ بعض صحابہ کرام صرف سلام کرنے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے، نہ ان کو خریدنے کی ضرورت ہوتی، نہ کچھ لینے دینے کی، نہ کسی سے ملنے کی، صرف اس لیے جاتے تھے کہ لوگ وہاں زیادہ ملیں گے اور میں ان کو سلام کروں گا اور نیکیاں حاصل کروں گا، اس لیے بھی جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آدمی خود اپنے ہی گھر میں داخل ہو تو، کہا گیا کہ ہاں اپنے ہی گھر میں داخل ہو تو، جیسا کہ شروع میں ایک آیت آئی کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا بنی، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر والوں پہ داخل ہو، اپنے گھر میں، فسلم، تو سلام کر،
یکن برکتن علیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تم پر نازل ہوگی، وعلی بیتک، اور تمہارے گھر والوں پہ بھی یہ باعث برکت ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلام کرنا بھی صحیح طریقہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی شعور نہیں ہے، تو کیا بڑا آدمی ان کو سلام کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، کہتے کہ انہ مر علی صبیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اوپر سے گزرے، فسلم علیہم، تو آپ نے ان کو سلام کیا، وقال، اور کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ تو بچوں کو سکھانے کے لیے کہ سلام کرنا چاہیے، سلام کا طریقہ کیا ہے، سلام کے الفاظ کیا ہیں، بچوں کو سکھانے کے لیے بڑے اگر ان کو سلام کریں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، یا کوئی اجنبی عورت ہو اور خوف کا نہ ہو کہ یہاں سلام کرنے سے کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ، کیونکہ سلام انسان کو قریب کرتا ہے، تو بغیر فتنے کی جگہ آدمی کر سکتا ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے، بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، آفسوں میں ہے، اسٹاف ہیں، ساری چیزیں ہیں، یا بیان وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں میں کامن سلام مرد اور عورت دونوں ہیں تو دونوں کو بھی کر سکتے ہیں، صرف خواتین ہیں تو ان کو بھی سلام کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو، فتنے کا خوف نہ ہو۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مسلم کمیونٹی میں ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسی کمیونٹی میں ہم رہ رہے ہیں جہاں دونوں ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، تو کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت اگر مسلمانوں کی ہے تو پہل کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، بڑے قریبی ہوتے ہیں، کلاس میٹ، بزنس پارٹنر، پڑوسی، یا روم میٹ، کالج وغیرہ میں، یونیورسٹیوں میں روم میٹ ہوتے ہیں، یا بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، یا فلیٹ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو آمنے سامنے آزو بازو رہتے ہیں، تو کیا ایسوں کو سلام کرنا؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے؟ تو بہتر ہے کہ اسی سلام کے لفظ کو ان کی زبان میں کر دیا جائے، کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے جو شرکیہ ہو، شرکیہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ اب کچھ ایسے لفظ ہیں جو رائج ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کے یہ کے لیے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ لیکن علماء نے اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا، اور کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے may Almighty peace upon you، کہ آلمائٹی آپ کے طرف، آلمائٹی کی طرف سے آپ کو پیس ہو، مرسی ہو، بلیسنگ ہو، ایسا ہم کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر عربی الفاظ سے ان کو تکلیف ہے تو اسی کو انگریزی یا کسی ہندی زبان میں یا دوسرے زبان میں ترجمہ کر کے اس کو کہہ دیں۔ بہر کیف یہ بہترین دعا ہے، یہ دعا کے الفاظ دوسرے سارے الفاظ سے بہتر ہے، بلکہ بعض قوموں کے جو سلام کے الفاظ ہیں اس میں تو شرک بھی پایا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی ایک مجلس میں بیٹھا ہے، مجلس سے اٹھے، ساتھیوں سے جدا ہو، تو کیا اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے؟ ہاں، مجلس میں آئے تھے تو سلام کیے، بات چیت ہوئی، مسئلہ حل ہوا، اور اس کے بعد پھر جانے لگے، تو آدمی کو چاہیے کہ سلام کر کے پھر وہاں سے جو ہے نکل لے، تو مجلس کے ختم پر بھی سلام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم فلیست الاولی باحق من الاخرۃ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، جب اٹھ کر جانے لگے تب بھی سلام کرنے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو گویا کہ دونوں سلام آدمی کو کر لینا چاہیے، دونوں اوقات میں سلام کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کلپ میں یہاں تک کہ یہ باتیں ہوئی مجلس کے سلام اور آداب کے اندر۔ دوسرے کلپ انشاءاللہ جو اس کا پارٹ 2 ہوگا
اور بھی اس کے بہت سے آداب اور اس کے حکم ہیں جو آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کو صحیح معنوں میں اپنانے کی اور صحیح معنوں میں اس کو پہنچانے کی اور اس کے جو فائدے ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔